الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ مومن موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب
فاطمہ دے بابا، حسنین دے نانا، صدر بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، باعث وجود کائنات، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ دے اندر نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر، واجب التعظیم، قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا من شرف حاصل ہویا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، لوٹا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اپنے رب تے راضی ہوئے اور تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے۔ یعنی کہ تیرا ہر عمل اللہ دی رضا اور خوشنودی دے مطابق ہوئے۔ تو جس وقت بنتا ہے مومن دا ہر عمل اللہ دی رضا خوشنودی واسطے ہوئے، اس وقت خود خدا خالق کائنات اپنی مخلوق، اپنے بندہ خدا، بندہ مومن تے راضی ہو جاندہ ہے۔ مفسرین حضرات فرماندے نے کہ آیت مقدسہ عم رسول یعنی کہ چاچا رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق رب کائنات نے نازل فرمائیاں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار آقا علیہ السلام دے چاچا جان نے، آپ دی کنیت ابو یالا اور ابو امارہ دے نام تے مشہور ہے۔ آپ دا لقب اسد اللہ و اسد الرسول، آپ دا نام نامی اسم غرامی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار آقا علیہ السلام دے چاچا جانوی نے، تو سرکار آقا علیہ السلام دے خالہ زاد بائی نے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی بائی اور خالہ زاد بائی دونوں رشتے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سرکار آقا علیہ السلام دی ذات والا صفات نال منسلک ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عورت دودھ نوش فرمایا جس عورت دا دودھ سرکار آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اس بی بی دا نام ہے ابو لہب دی کنیز ہے، اور سویبہ جی دا نام ہے۔ اس عورت دا دودھ سرکار آقا علیہ السلام بھی نوش فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرمایا۔ تو جس وقت عورت ایک ہوئے، اس عورت جتنے دودھ پین والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ آپس میں رضائی بہن اور رضائی بائی کہلان گے۔ تو اس حوالے نال حضرت سویبہ دا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوش فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرمایا۔ یہ میرے مصطفیٰ دا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپس میں رضائی رشتہ ہے۔
حضرت جناب عبد مناف کو رب کائنات نے دو بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے کا نام رکھیا اوہیب, ایک بیٹے کا نام رکھیا وہاب. جناب اوہیب جوان ہوئے, ادھر جناب وہاب جوان ہوئے. دونوں دی شادیاں ہو گئیں. رب کائنات نے کرم فرمایا, جناب اوہیب کو بھی بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام رکھیا حالہ. ادھر جناب وہاب کو بھی بیٹی عطا فرمائی, اس بیٹی کا نام رکھیا حضرت آمنہ. حضرت آمنہ پاک جوان ہوئیاں, ادھر حضرت حالہ پاک جوان ہوئیاں. حضرت حالہ پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نالوں وڈیاں سن عمر وچ. تو حضرت حالہ پاک بھی جوان ہوئیاں, آمنہ پاک بھی جوان ہوئیاں. حضرت حالہ پاک نال نکاح فرمایا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. جدو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ حالہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آپس وچ نکاح ہویا, رب کائنات نے کرم فرمایا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب حالہ وچوں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی. بیٹے کا نام رکھیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی کا نام رکھیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ادھر حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہویا. رب کائنات نے کرم فرمایا, درمیان وچ او عطا فرمایا جس محبوب دے صدقے رب کائنات نے مینوں تینوں اور کائنات دی ہر چیز نو پیدا فرمایا. یعنی کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. تو اس حوالے نال جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ جگر نے حضرت حالہ بنت اوہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام لفظ جگر نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے. تو اس حوالے نال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں چاچا زاد پہنا لگ دیا. تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں خالہ زاد بھائی رہے. یہ دو رشتے نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا, ایک رضائی بھائی اور دوسرے خالہ زاد بھائی. تیسرا رشتہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لفظ جگر نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور نظر اور لفظ جگر نے حضرت سیدنا سردار مکہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں آپس میں بھائی لگے. رب کائنات نے کرم فرمایا, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا عطا فرمایا. بیٹے کا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیٹا جدو جوان ہویا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان لگے. کتنے رشتے ہو گئے سیدنا امیر حمزہ دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے؟ تین رشتے. ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دے چاچا نے. دوسرا رشتہ کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خالہ زاد بھائی نے. تیسرا رشتہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی بھائی نے. یہ تین رشتے رب کائنات نے تین نسبتاں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصطفیٰ دے نال عطا فرمائے.
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت با اختلاف روایت 2 سال یا 4 سال سرکار آقا علیہ السلام تو قبل ہوئی، یعنی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نالو 2 سال یا 4 سال بیٹھے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو سرکار آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 45 سال یا 46 سال ہے، اس وقت میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حلقہ بغوش اسلام ہوئے، دامن توحید دے نال وابستہ ہوئے، عشق رسالت دی شمع نو اپنے دل وچ اجاگر فرمایا، یعنی کہ اعلان نبوت فرمایا 5 یا بعض سیرت نگاراں دے نزدیک 6 سال سرکار آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا گزر چکے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ دی بارگاہ جائے، کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دی زلفاں دے قیدی بن گئے۔ ہن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان کس طرح ہوئے؟ سیرت تمام کتب دے اندر موجود ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام مکہ پاک دے اندر تشریف فرما رہے ہیں، تو دن با دن لوگاں دے سامنے اسلام دی حقانیت، سرچشمہ اسلام دی توحید ظاہر ہو رہی ہے، دی رسالت ظاہر ہو رہی ہے۔ دن با دن عقل سلیم اور سلیم الفطرت لوگ سرکار آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ آن کے بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے اللہ دی توحید اور مصطفیٰ دی رسالت نو تسلیم اور اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس امت دا فرعون جہالت دا بادشاہ ابو جہل لائن اور دیگر کفار مکہ نو یہ چیز ناقابل برداشت ہے، وہ دن با دن پریشان ہیں کہ کوئی ایسی حرکت کیتی جائے، ایسا غلیظ عمل کیتا جائے کہ جدی وجہ تو جڑے کلمہ گو مسلمان انہاں نو بھی نقصان پہنچایا جائے اور بانی اسلام نو بھی نقصان پہنچایا جائے، یعنی کہ کفر شروع تو ہی اسلام نو نقصان پہنچان دے ارادے وچ گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت شکات گئے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبین موتاقدین اپنے پیار کرنے والے کے درمیان وچ بیٹھے ہوئے ہیں، تے ابو جہل آیا آن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان تان دراز کرنی شروع کر دیتی، گالیاں دینی شروع کر دیتی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، اف تک نہیں فرمایا، ذرا برابر بھی اپنے زبان نو حرکت اور جنبش نہیں ادا فرمائی۔ تے دنیا دی حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی بندہ مومن اس واسطے خاموش رہے کہ ہو سکتا اگلا بندہ چپ کر جائے، تو آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی شرافت باعث یا کہ اگلے دی عزت باعث خاموش رہے تو جڑا حملہ آور ہونے والا ہے، زبان تان دراز کرنے والا ہے، یا کہ غیبت اور چغلی بدخوئی کرنے والا ہے، وہ سمجھنا کہ شاید کہ میرے کو ڈردا ہے یا کسی حوالے نال کمزور ہے۔ اسی طرح ابو جہل چونکہ مکے دا سردار تھا، اپنے جو حالات انہوں نے بھی سمجھا کہ محمد میرے کو ڈردا ہے، اس واسطے نہیں بولتا، لیکن حقیقت وچ وہ یہ نہیں جاندا کہ مصطفیٰ تے او نے کہ جڑے دشمناں دے پیراں تھلے وچ چادر بچھان واسطے آئے، اس واسطے اسی تے آنے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتے رہے، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی
ہوئے نے ابو جہل آ گیا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کرنی شروع کر دیتی اپنی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی شان کے خلاف بکواس کرنی شروع کر دیتی زبان تان دراز کرنی شروع کر دیتی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا ابو جہل سمجھیا اے محمد بن عبداللہ کمزور ہے انہوں اور کمزور کیتا جائے ابو جہل نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جس میں ادھر سے پتھر ماریا یا تلوار ماری سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا سر مبارک وچوں جناب والا لہو نکلنا شروع ہو گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا شکار دے گئے ہوئے نے جدو شکار تو آئے آپ کا معمول تھی آپ کا طریقہ بات جدو بھی شکار تو آتے رہے اللہ نے کاردان کے طواف کرتے رہے صحن کعبہ میں جاندے رہے اس کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے شکار تو آئے صحن کعبہ کے اندر آئے آپ نے طواف فرمانے کا ارادہ فرمایا قریب ایک مکان اس مکان کے مالک کا نام ہے عبداللہ بن جدان اور یہ کنیز اور بول کے کہہ لگی ابو ہمارا نام تے بڑا سنے آئے تو طاقتور تے بڑا ہے شہزور تے بڑا ہے لیکن تیری طاقتوری کا کی فائدہ آج تیرے بتیجے محمد نے ابو جہل نے حملہ کر دیتا ہے اور جیسے جناب والا نقصان پہنچایا ہے محمد کا پورا جسم لہو لہان ہو چکیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے ابو جہل نے جناب والا کا کی طرف چلنا شروع کر دیتا اگے ابو جہل اپنی حویلی کے اندر اپنے جوہالا لوگوں کو بٹھا کے بیٹھا ہویا ہے انہاں کے درمیان وچ سیج سجا کے بیٹھا ہویا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے جا کے جناب والا کوئی سلام دعا نہیں فرمائی کوئی حال احوال نہیں فرمایا فرمایا ابو جہل تو ساڈے بتیجے نوں نقصان پہنچایا ہے گل غور نال سن لے جس جناب والا عقیدے تے محمد اس عقیدے تے امیر حمزہ جس خدا دی توحید دی عبادت کرنے والا محمد اس خدا دی توحید دی عبادت کرنے والا امیر حمزہ یعنی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنیاں زلفاں دا قیدی بن چکے ہاں کلمہ پڑھ چکے ہاں ابو جہل بول کے کہنے لگا امیر حمزہ تینوں تے میں بڑا اعلیٰ سمجھدا رہا ہاں بڑا ذہین سمجھدا رہا ہاں ایک ہی کیتا ہی کیوں محمد دامن وچ چلا گیا ہے کیوں کلمہ پڑھ کے محمد یا زلفاں دا قیدی بن گیا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دساں لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تب من دی خبر نہ کوئی عشق نے ایسا تیر چلایا آپ نے فرمایا میں بھی محمد رسول اللہ نے ذوالفلا قیدی بن چکے ہیں تیار ہو جا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طاقت نال زبا ماری ابو جہل لہو لہان کر چھڑے آؤ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان کر کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے میرے مصطفیٰ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے نے پریشانی دے عالم میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت دی وقت دعا میرے حمزہ آئے سرکار دی بارگاہ چد کیتی آقا فکر کرنے دی لوڑ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں رونا بند کر لو اتھرو صاف کر لو میری سرکار فرمایا چاچا جان کی وجہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا جس لائن نے جانو نقصان پہنچایا ہے جاڑے سرے اندر اتھرو زخم پہنچایا ہے میں اسے لائن جیسے نو زخم پہنچا کے آیا ہوں انہوں لہو لہان کر کے آیا ہوں میری سرکار فرمایا چاچا میں اللہ دا رسول رب کائنات نے میں شان عطا فرمائیے لقد جاءکم
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا چاچا میں مومن واسطے حریص بن کے آیا، رؤوف بن کے آیا، رحیم بن کے آیا۔ مینوں رب کائنات نے شان عطا فرمائیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تمام جہان واسطے رحمت للعالمین، پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور چاہے مسلمان ہوئے چاہے کافر ہوئے، میں سارے واسطے مسلمان بن کے آیا ہوں۔ میرے چاچا تو ابو جان کو نقصان پہنچا کے آیا ہے، لیکن محمد بن عبداللہ نے راضی نہیں، خوش نہیں۔ بھتیجا کی وجہ تو خوش ہوئے ہوئے گا۔ میری سرکار فرمایا چاچا میں محمد بن عبداللہ تیرے راضی تا ہوا گا، تمہیں محمد کا کلمہ پڑھ کے میری زلفاں دا کیا دی بن جائے گا۔ فرمایا کہ تیرے تے راضی میں تا ہوا گا اگر کلمہ پڑھ کے دامنے توحید وچ آ جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا، مصطفیٰ دی زلفاں دے کیا دی بن گئے۔ حضرت ذوالفقار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر حمزہ؟ میرے مصطفیٰ دے چاچا جان، میرے مصطفیٰ دے رضائی ویر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ زاد بھائی۔ اس واسطے کس نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے، اس بقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ۔ اگر پورا شعر نہیں آتا تو نہ پڑھو، لیکن سرکار آقا علیہ السلام نے چاچا جان کا ذکر کر لو۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بڑا وقت آ جائے، اللہ کی بارگاہ کھڑے ہو کے تو نفل ادا کر لو۔ نفل ادا کرنے تو بعد رب کائنات کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، میرے مولا یہ جڑے دو نفل تیری بارگاہ ادا فرمائے نے، انہاں دا ثواب سرکار علیہ السلام دے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح قربت پیش کرنا۔ میرے مولا میری فلاں مشکل وچ مینوں کامیابی عطا فرما دے، فلاں مصیبت میرے تو ڈال دے۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں رب کائنات اپنے محبوب کے چاچا جان دی برکت دی وجہ تو بندہ مومن دی دعا رد نہیں فرماندا بلکہ قبول فرماندا ہے۔ پھر مل کے پڑھ لو، وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، نثار نمو سے مصطفیٰ ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ۔ خدا نے بخشی ہے ایسی خصلت بنائے کفار کی جو درگت، خدا نے بخشی ہے ایسی قوت بنائے کفار کی جو درگت، وہ مقبول مرد کی بریا ہے، وہ مقبول مرد کی بریا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ رضی
اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ حسی بالا وقار نے جدو سرکار آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان بھائی چارہ موافقات قائم فرمائی تو سرکار آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویر بنایا پھر فاتح بدر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں سرکار آقا علیہ السلام تشریف فرمان جنگ دیا تیاریاں شروع تو کافرہ واللو عتبہ بن ربیعہ ولید بن عتبہ اور شیبہ یہ تین چوٹی کے کافر آئے جدو درمیان میں چاہے میدان دے تو کیا لگے کون مسلمانہ وچوں جڑا ساڈا مقابلہ کرے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار صحابی ہیں میرے مصطفیٰ دے غلام جدوں بدر دے میدان وچ گئے تو انہوں نے پوچھا تو سے کون اصحاب رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سی رسول اللہ دے غلام مدینہ پاک نال تعلق رکھن والے ہیں او بول کے کہنے لگے ساڈا پیاڈا کوئی مقابلہ نہیں اگر اسی مقابلہ کران گے انہاں لوگاں نال کران گے جنہاں لوگاں دی وجہ تو اسی ایتھے آئے ہاں جڑے ساڈے قبیلے نو چھڈ کے آ چکے نے جڑے محمد رسول اللہ دے نال مکے وچوں پیار کرن والے نے یعنی کہ مہاجرین صحابہ رسول وچوں کلیا جائے حضرت وقار سرکار آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت علی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے تینوں غلام رسول بدر کے میدان میں چلے گئے جا کے کافرانوں جناب والا حملہ آور ہو گئے تیر برسانے شروع کر دیتے بالے برسانے شروع کر دیتے سرکار دے غلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ولید نو جناب والا واسطہ جہنم فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ نو واسطہ جہنم فرمایا تینوں غلام جناب والا کفار دے چوٹی دے جڑے سردار نے انہاں نو واسطہ جہنم فرما کے سرکار آقا علیہ السلام دی بارگاہ چا گئے عرض کیتی یا مبارک ہوئے جانے غلام جانے سر دے ٹکڑے کھان والے تینوں غلام انہاں کافر واسطے جہنم فرما کے جانے قدماں وچ آ چکے نے عرض کیتی حضور جاڈے درد غلام جاڈے قدماں وچ بیٹھن والے تینوں غلام چوٹی تے کافر انہاں نوں واسطے جہنم فرما کے ڈاڈی بارگاہ جا چکے ہیں تو جس وقت انہوں نے للکاریا شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے شاعران نے کہ جدوں انہوں نے للکاریا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تیار ہو جاؤ تسی سانو للکار رہے ہو لیکن اے نہیں جان دے ساڈا تعلق کس ہستی دے نال ساڈی نسبت کس ہستی دے نال جدوں اسی میدان وچ آ گئے تہاڈا نام و نشان ختم ہو جائے گا شاعران دا یہ سن کر بو حمزہ مرتضیٰ نکلے یہ سن کر بو حمزہ مرتضیٰ نکلے لگاتے تکبیر سب شیر خدا نکلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے نے میری سرکار آقا علیہ السلام نے پتہ نہیں چلیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میدان وچ نے میری سرکار فرمایا غلامو میرا چاچا امیر حمزہ کتے چلا گیا ہے میرا چاچا کتے وے امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ لڑ رہے نے کفار نو گرجت موری دی طرح کٹ رہے نے اوتھی اپنی تلوار نو بلند فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ چ کیتی حضور انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ دا شیر اللہ دے رسول دا شیر بدر دے میدان وچ کافراں نو گرجت موری دی طرح واسطے جہنم فرما رہے آئے عرض کیتی حضور فکر
فکر نہ کرو انا اسد اللہ و اسد رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر بدر دے میدان وچ کافرانو گاتے تے مولی دی طرح واسطے جہنم فرما رہے ہیں او حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کنز العمال دی حدیث پاک مجمع الزوائد دی حدیث پاک مختلف کتب احادیث دے اندر حدیث پاک موجود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے میری سرکار فرمائے میرے چاچا تینو رب کائنات نے شان عطا فرمائیے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ دی بارگاہ ستویں آسمان تے تو اللہ دا رسول کا شعر لکھیا گیا ہے فرمایا کہ انی عند اللہ مخلوق تو اللہ دی بارگاہ ستویں آسمان تے اللہ دے رسول دا شعر لکھیا گیا ہے او سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں بھی زمانہ غیر اسلام وچ یعنی کہ جدوں آپ نے کلمہ مصطفیٰ نہیں پڑھیا جدوں بھی جنگ وچ جاندے رہے آپ زرہ پہن کے اپنے مکمل حفاظت کر کے جاندے رہے لیکن جدوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی پھر آپ جدوں بھی میدان جنگ وچ جاندے رہے زرہ پہن کے نہیں بلکہ جدوں کفار کے قریب جاندے رہے آپ اپنی گریبان کھول کے جاندے رہے شیر خدا تے شیر مصطفیٰ اپنے بٹن کھول کے جاندے رہے جنگ تو فراغت حاصل کرنے کے بعد کس نے عرض کی تھی حضور چاچا رسول اب میں رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے فرماؤ تسی صف شکل مجاہد ہو جوان مردہ تے سردار ہو لیکن پہلا جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا تو جنگ وچ جاندے رہے ہو سیدھا پہن کے جاندے رہے ہو اپنے مکمل حفاظت کر کے جاندے رہے ہو احتیاطی تدابیر اپنا کے جاندے رہے ہو لیکن جدوں دا کلمہ پڑھیا جب کہ تسی پہلا جوان سو ہن بڑھاپا آ چکے ہیں تسی زرہ نہیں پہنی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کرتے جڑے تسی پہلا کرتے رہے ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیلیا پھر میں شیر خدا شیر مصطفیٰ اس وقت میں نہ شیر خدا سا نہ شیر مصطفیٰ سا دوسری گل کون لے ان مدینے والے دا یارا او دو دنیا دارا دا یار سا او دو میرا عقیدہ ہوتا رہا کہ موت نام کٹ جانا ہے مر جانا ہے عیش و عشرت نو ختم کر دینا ہے استراحت دور چلا جانا ہے لیکن جدوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے پتہ چل گیا ہے موت دا مانا کٹ جانا نہیں موت دا مانا مر جانا نہیں عیش و عشرت دور جانا نہیں بلکہ موت دا مانا کہ موت اور ساڈے عقیدے دے مطابق وہ چیز ہے میرا عقیدہ اور ایمان بن چکا ہے کہ موت دا مانا کٹ جانا نہیں بلکہ موت جڑی حبیب کے نال ملان دا کام کر دیئے فرمایا کہ پہلا تے عقیدہ ہوندا رہیا کہ موت دا مانا کٹ جانا مر جانا ختم ہو جانا لیکن جدوں دا کلمہ پڑھیا عقیدہ ہو چکیا ہے کہ موت ایک ایسا بول ہے کہ جڑی حبیب کے نال ملانے دا کام دیندی ہے او سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول میرے مصطفیٰ دے چاچا جان اور آپ کی تین نسبت آ رہی میرے مصطفیٰ دے چاچا بھی نے اور میرے مصطفیٰ نے جس بی بی دا دودھ نوش فرمایا حضرت سویبہ دا ابو لہب دی کنیز دا اس سے بی بی دا حضرت سیدنا امیر حمزہ نے نوش فرمایا اور سرکار آقا علیہ السلام دے خالہ زاد بھائی بھی یہ تین نسبتاں تین تعلق سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ نال اودو بھی قائم سن آج بھی کام قائم نہیں اور قیامت صبح تک قائم رہنا لیکن نہ کسی تاریخ کی کتاب نہ کسی سیرت کی کتاب نہ کسی حدیث کی کتاب مکمل کتب کو سے اٹھا کے دیکھ لو کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر خدمت ہوتے رہے کبھی بھی مصطفیٰ نو بھتیجا کہہ کے نہیں پکاریا یا بھائی کہہ کے نہیں پکاریا امیر حمزہ جب بھی مصطفیٰ کو بلایا یا رسول اللہ کہہ کے بلایا یا حبیب اللہ کہہ کے بلایا آج تو مسلمان آندے رہے کہ محمد ساڈے بڑے بھائی کی مثال ہے لیکن حضرت امیر حمزہ
جبریل کے ذریعے جنہاں نو مصطفیٰ نو عطا فرمایا کہ محبوب یہ شیر خدا بھی شیر مصطفیٰ بھی انہوں نے کبھی زندگی وچ مصطفیٰ نو اپنا بھتیجا آکھیا نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا ویر آکھیا جدوں بھی آکھیا یا رسول اللہ کہہ کے بلایا یا حبیب اللہ کہہ کے پکارے اور سرکار آقا علیہ السلام دے چاچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد حدیث پاک اور بھی کافی ساری کتب احادیث کے اندر موجود ہے آپ کو کسی سے پوچھا حضور غیرنا تے فرماؤ کہ عباس پاک تسی بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہو جنہ لوگاں نو سمجھ آ رہی ہو بھیا کو زبان ہو کے بولو سبحان اللہ فرمایا کہ تسی بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہو ان پیار ویکھنا ہے عقیدت ویکھنے گے آج اسی اپنا ایمان ویکھ لوگے تے سرکار دے چاچے دی محبت ویکھ لئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیلیا ھذا اکبر منی وانا ولدت قبلہ فرمایا کہ وڈے تے او نے میرے نالوں لیکن پیدا میں انہاں نالوں پہلا ہویا گل سمجھ نہیں آئی فرمایا کہ وڈے میرے نالوں او لیکن پیدا انہاں نالوں پہلا میں ہویا یعنی کہ یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ مصطفیٰ نالوں میں وڈا تے مصطفیٰ چھوٹے نے بھی کہہ سکتے سن کہ ولادت اعتبار نال میں مصطفیٰ نالوں وڈا تے مصطفیٰ میرے نالوں چھوٹے نے لیکن عقیدت ویکھو فرمایا کہ ھذا اکبر منی او میرے نالوں وڈے نے وانا ولدت قبلہ لیکن پیدا انہاں نالوں میں پہلا ہویا این سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہر جنگ وچ آپ او ہستی بالا وقانے کے اسلام دے وچوں سب تو پہلا جڑا لشکر میرے مصطفیٰ تو بغیر نکلیا او دی امیر او دے سپاہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے دفاع واسطے سب تو پہلا جڑا لشکر نکلیا او دے سپاہ سالار اور امیر اعظم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے دفاع واسطے تحفظ ناموس واسطے سامنے کھڑے ہو کے لڑتے رہے احد کے میدان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے اس جنگ کے اندر آپ کفار نقاتل مولی کی طرح کٹ رہے ہیں وہ جڑے کافر بدر کے میدان وچ مارے تھے کافراں دے دلاں وچوں انہاں دا غم و غصہ ہجے تک ختم نہیں ہویا اور یہ جنگ احد ایک انتقام لین واسطے سی بدر دا اس واسطے قائم کیتی گئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں جبیر بن مطعم دا غلام جو کہ بڑا اچھا تیر باز ہے وحشی بن حرب انہوں کیا گیا کہ اگر تو احد کے میدان وچ چاچا رسول حضرت امیر حمزہ نو تو شہید کر دے تینوں انعام اکرام بھی دتا جائے گا اور تینوں عذاب بھی کیتا جائے گا ہندا نو پتہ چلیا انہیں کہتے ہیں بے حد و بے حساب انعام دتا جائے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے پیچھے جا رہے ہیں وہ پتھر تے بولے پتھر نو پردہ بنا کے دشمناں نے جدوں بھی مسلماناں تے حملہ کیتا کوئی نہ کوئی پردہ بنا کے کیتا کافراں دا اور منافقاں دا وتیرا رہا کہ سامنے گل نہیں کرنے کے جدوں گل کرنے کے پیچھے کرے آج بھی پہچان کر لینا منافق کدی او دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ سامنے کھڑا ہو کے گل کر سکے پچھو وار کیتا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں ہتھ لگا آپ او دی وجہ تو جام شہادت نوش فرما گئے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا آپ جس میں ہتھ امیر حمزہ تے پہنچے ویکھیا کہ آپ نے جسم مبارک دا مسئلہ کیتا گیا یعنی کہ اعضائے جسمانی نو کٹیا گیا کن مبارک علیحدہ کر دیتے گئے نک مبارک علیحدہ کر دیتا گیا آپ جگر مبارک کٹیا گیا او ہندا نے ہار بنا کے اپنے گلے وچ لٹکایا بعد وچ بھی وحشی بن حرب اور ہندا زوجہ ابو سفیان بنت عتبہ یہ بھی حلقہ بغوش اسلام ہو چکے سن لیکن تادم آخر کہ وحشی بن حرب کے اندر ہے لوگوں زمانہ کفر کے اندر میں سب تو
خیر الناس لوگاں وچ سب تو بہتر انسان نوں میں شہید کیتا ہے لیکن یہ اوہی وحشی بن حرب ہے جدوں تاجدار صداقت دے دورے وچ ملک یمامہ دے نال جنگ ہوئی تو وحشی بن حرب نے اس مسلمہ قذاب نو واسطے جہنم فرما کے آکھیا لوگو زمانہ کفر وچ سب تو خیر الناس بندے نو قتل شہید کیتا سی لیکن زمانہ اسلام وچ شر الناس لوگاں وچ سب تو برے بندے نو میں واسطے جہنم فرمایا او وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی اور یاد رکھو کہ عام مسلمان بھی آج بھی اگر کوئی عیسائی کافر گناہ کرتا ہے لیکن ایک عرصے تو بعد وہ قبول اسلام کر لیتا ہے تو وہ جتنے بھی کفر دے گناہ نے وہ سارے اسلام کی دولت کی وجہ تو ختم ہو جائیں گے وہ تے صرف مسلمان نہیں بلکہ صحابی رسول اور صحابیہ ٹھہر گئے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلاں تے بہت ساری اثر کرنے والی لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند معروضات اور ضروری سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اپنی حیات طیبہ دے وچ ہر سال شہداء احد دی زیارت واسطے جاتے رہے اگر سمجھ آئی تو بولو سبحان اللہ پھر سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ اپنی حیات طیبہ وچ ہر سال شہداء احد دی زیارت واسطے جاتے رہے اگر مصطفیٰ جان تے سنت اج سنی جان تے بدعت توجہ ہے کہ نہیں اگر مصطفیٰ قبراں دی زیارت واسطے جان تے امت واسطے پیغام درس اور میرے مصطفیٰ دی سنت لیکن اج سنی جان تے بدعت پتہ چلیا کہ قبور تے جانا بدعت نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے پھر میرے مصطفیٰ دے ظاہری وصال تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال شہداء احد دی قبور تے جاندے رہے تاجدار صداقت تو بعد سیدنا عمر فاروق ہر سال حضرت عثمان پاک حضرت علی پاک ہر سال شہداء احد کی قبور تے جاندے رہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد نہیں بلکہ ہر جمعے نو شہداء احد کی قبور تے جاندی رہی وفاء الوفاء علامہ سمہوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنا حضرت سیدہ فاطمہ پاک ہر سال ہر جمعہ المبارک نو اپنے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر تے جاندی رہیاں تے اوتھے جا کے اپنے حسین ہتھاں نال پتھراں نو درست فرماندیاں رہیاں اور اوتھے نماز پڑھ کے پھر آندیاں رہیاں اور اصحاب دا وتیرہ رہیا ہے کہ جدوں بھی کسی نے مدینے وچ جانا کیونکہ مدینہ پاک ملک شام دی طرف ایک فرسخ دور ہے احد دا میدان جدوں بھی کسی نے جانا کہنا کہ اوتھوں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی اور اگر کسی نے بخار ہو جائے لا علاج بخار تے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر اطہر دی مٹی گلاس وچ لے کے اونوں گول کے پیتا جائے تو نسبت امیر حمزہ دی وجہ تو بخار ختم ہو جاتا ہے یہ اصحاب رسول دا عمل ہے اج سنیاں دا عمل نہیں اور علماء فرماندے بلکہ اصحاب رسول حضرت عطا بن خالد خزائی آپ فرماندے کہ میرے ماموں دے ذریعے مینوں روایت پہنچی میرے ماموں جان فرمایا کہ مصطفیٰ فرمائے شہداء احد دی قبور دے کولوں دی جدوں بھی گزرو اوتھے سلام کر کے گزرو کیوں کہ سلام دا جواب بھی دیندے نے تے حال احوال بھی پوچھ رہے اور میرے مصطفیٰ جدوں جاندے رہے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اے شہداء احد تے اللہ دی سلامتی ہوئے حضرت عطا بن خالد خزائی فرماندے نے کہ میرے ماموں نے فرمایا کہ مصطفیٰ دا فرمان ہے جدوں بھی تسی شہداء احد دی قبور دے کولوں دی گزرو سلام کر کے گزرو کیونکہ وہ زندہ نے تے سلام دا جواب بھی دیندے نے فرماندے نے کہ میں سلام کیتا تے اگوں آواز آئی وعلیکم السلام اے اللہ دے بندے تیرے تے سلامتی ہوے حضرت فاطمہ بنت خزائیہ آپ فرماندے نے کہ میں بھی کولوں دی گزری تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اج چاچا مصطفیٰ نو سلام کر کے ویکھاں تو فرماندے نے کہ میں جدوں سلام کیتی اگوں جواب آیا بیٹی وعلیکم السلام تیرے تے بھی اللہ دی سلامتی ہوے اور زندہ کیوں نہ ہون کیونکہ رب دا فرمان ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرمایا لوگو جڑے اللہ دے راستے تے شہید ہو جان قتل ہو جان اللہ دی راہ تے مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے تے زندہ وی
احیاء عند ربہم یرزقون انہاں نوں رب کائنات قبراں وچ رزق عطا فرماتا ہے قرآن کہانی شریف نہیں لیکن قرآن جی سمجھ وچ نہ آئے وہ کافر تو بڑھ کر ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال المکرم 3 ہجری آپ اگر 2 سال ولادت مصطفیٰ تو قبل ہوئے آپ کی عمر مبارک 57 سال اگر 4 سال ہوئے آپ کی عمر مبارک 59 سال تھی جس وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا دعا ہے کہ مالک علم یزل ساڑھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے چاچا رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درجات مزید بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کی وساطت بندہ نچیز اور آپ احباب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین